السلام علیکم، میں محمد عرفان شاکر. آپ دیکھ رہے ہیں شاکر کسان ٹپس چینل، جس میں باغات اور فصلات کے اوپر ویڈیوز آپ کو ملیں گی. جو میرے دوست اس چینل پر نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں. جو پہلے سے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ آگے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ یہ انفارمیشن تمام دوستوں تک پہنچ سکے. تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. آج کی ویڈیو گندم کے حوالے سے ہے کہ گندم کی فصل گوب کے اوپر آ چکی ہے. جو پچھیتی ہے وہ بڑھوتری کی طرف جا رہی ہے. تو اس ٹائم جو کسان ہے اس کو کیا حکمت عملی اپنانا چاہیے کہ جس سے اپنی گندم کی فصل کے اوپر تھوڑی سی توجہ دے کر بھرپور پیداوار لے سکے. میں اس میں چند باتیں آپ سے شیئر کروں گا جس کے اوپر زیادہ موضوع رسٹ کے حوالے سے ہوگا. کہ بہت سارے دوست جب مشورہ کرتے ہیں دوستوں سے کہ بھائی ابھی گندم کے اوپر رسٹ آئے گی یا نہیں، تو بھائی میرا مشورہ یہ ہے کہ رسٹ جب گوب کی حالت میں گندم ہوتی ہے اس میں سٹا بننے کا عمل تیزی سے جاری ہوتا ہے اور گندم نے اپنا سٹا باہر نکالنا ہوتا ہے اور اس وقت اس کو خوراک کی بہت ضرورت ہوتی ہے. سب سے پہلے تو اس حالت میں جو آپ فصل دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً اس میں کچھ جگہوں پر سٹے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اور باقی یہ گوب کی حالت میں 90% گوب کی حالت میں موجود ہے. تو اس کے اوپر پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اس جو کنڈیشن کی گندم کی فصل ہے اس کے جو ہم نے پانی لگائے ہیں وہ جو بندی ہوتی ہے جنوری میں، اس سے پہلے جو پانی لگائے یا جن کے پانی وہ نہیں لگے انہوں نے ٹیوبویل وغیرہ کا استعمال کر کے گندم کو جنوری کے مہینے میں پانی لگایا، تو اس کے ساتھ جو بھی انہوں نے یوریا وغیرہ دی ہوگی. لیکن اب بات یہ ہے کہ پورا سیزن جو ہے وہ خشک سالی میں گزرا، دھند وغیرہ کافی حد تک پڑتی رہی. لیکن ابھی جو سیزن جا رہا ہے یہ جنوری کا آخری دن ہے اور پیچھے جو دن گزرے ہیں اس میں بارشیں کہیں بھی نظر نہیں آئیں. لیکن اس ہفتے میں کہیں علاقوں میں بارشیں ضرور پڑی ہیں. لیکن لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ابھی ٹائم نکل گیا رسٹ نہیں آئے گی. اسی ٹائم جب نیا پانی آپ کے پاس جو بارہ بندی ختم ہوگی اس میں پانی آئے گا تو اس کے ساتھ آپ نے گوارا جو ہے کیلشیم امونیم نائٹریٹ ہوتی ہے اس کو استعمال کرنا ہے اور 10 کلو فی ایکڑ جو ہے SOP کا استعمال لازمی کریں. اس میں سٹا نکلنے میں مدافعت بنے گی پودے میں اور سٹا تندرست نکلے گا اور دانے میں وزن بڑھے گا. اور دوسرا جو ہے رسٹ والی جو سپرے وہ ضرور کر دیں، کیونکہ اگر بارش ہوگی اور نمی برقرار رہی تو 100% چانس ہیں کہ آپ کی فصل کے اوپر رسٹ کا اٹیک ہو جائے گا. جن علاقوں میں بارشیں ہوئی ہیں ان علاقوں میں یہ رپورٹ ہوا ہے کہ رسٹ کہیں نظر آ رہی ہے. اگر کہیں نظر آ رہی ہے تو سمجھو آ چکی ہے، اور جب یہ آ جائے تو پھر اس کا کنٹرول مشکل ہوتا ہے. پہلے ہی اس کے اوپر ہم اگر فنجی سائیڈ اسپرے وغیرہ کا استعمال کر لیں تو ہمیں اس سے جو خرچہ ہوگا وہ تو کم ہوگا لیکن جو نقصان ہوگا وہ برداشت سے باہر ہوتا ہے. کیونکہ رسٹ جو ہوتی ہے یہ پتے کا کلوروفل مادہ بالکل ختم کر دیتی ہے. فوٹوسن سسٹم جب ختم ہوتا ہے تو پودا جو خوراک لینا بند کر دیتا ہے اور جو سٹا ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، اس میں دانہ پچک جاتا ہے اور پھر آپ کی اوسط بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. تو اس میں جو کیمیکلز ہیں ان کے میں چند نام لے لیتا ہوں. ایڈوانس جو فارمنگ ہے جس میں اگزاکسسٹروبن ہے، ٹیپاکونازول ہے، ڈائیفیناکونازول ہے، اس میں بہت سارے جو مختلف کمپنیوں کے یہ انگریڈینٹ بتا رہا ہوں مختلف ناموں سے آپ کو ملیں گے. تو اس کی سپرے پانی لگانے سے پہلے سپرے کر دیں اور پھر کیونکہ اس کے اندر داخل نہیں ہوا جائے گا جب پانی لگ جائے گا. اگر بارش ہو گئی تو پھر بھی آپ پریشان ہوں گے. تو پانی فروری کے پہلے ہفتے میں آ جائے گا بہت سارے علاقوں میں. تو اس طرح آپ اگر اس سپرے وغیرہ کر لیں گے تو پھر آپ کو وہ پریشانی ختم ہو جائے گی. پانی لگ جائے گا، اوپر سے اگر بارش ہو گئی تو پھر آپ کو کھیت میں داخل ہونے میں مشکل پیدا ہو جائے گی. تو اسی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے کسان دوست بہت سارے دوستوں سے مشورہ کر بیٹھے ہیں کہ ابھی رسٹ کا سیزن ختم ہو گیا. میرے پاس خود ایک دوست آیا، اس سے میں نے کہا کہ یار میری گندم جو ہے وہ تقریباً سٹا نکالنے والی ہے اور ایک پلاٹ جو ہے وہ بالکل ابھی گروتھ پکڑ رہا ہے، تو کیا اس کے اوپر رسٹ آئے گی؟ اس نے مجھے جواب دیا کہ نہیں بھئی، رسٹ کا جو موسم ہے وہ نکل گیا، ابھی نمی نہیں ہے. لیکن
آپ کسی ماہر جو ذرائع سے متعلقہ آفیسر ہیں ان سے رابطہ کریں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اگر فروری کے پہلے ہفتے میں بارشیں ہو جاتی ہیں اور نمی برقرار رہتی ہے تو رسٹ آ جاتی ہے. تو جن گندم ابھی گوب کے اوپر نہیں ہے وہ گروتھ کی طرف ہے تو اس کو آپ جو کیلشیم امونیم نائٹریٹ جس کو ہم گوارا کہتے ہیں اس کو ڈال دیں اور اس کے اوپر سپرے اس کے وتر آنے پر کریں, لیکن جو گوب کی حالت میں ہے اس کو سپرے ضرور کر دیں. تو یہ تھا آج رسٹ کے حوالے سے جو میں نے سنی سنائی خبریں تھیں اس کے حوالے سے آگاہی دینا مناسب سمجھا آپ کو. تو میرے چینل شاکر کسان ٹپس کو ضرور سبسکرائب کریں, آگے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ جو بھی ذمہ دار حضرات اس لاپرواہی میں بیٹھا ہے کہ رسٹ نہیں آئے گی تو وہ اس کے اقدامات کر لے. کیونکہ جب جو بیماری کسی فصل پر آ جاتی ہے نا تو اس کو کنٹرول تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ ہماری فصل کی پیداوار کو متاثر کرتے ہیں. تو اس حوالے سے میں نے یہ ویڈیو بنانا مناسب سمجھا کہ دوستوں تک جو بھی میرے فالورز ہیں جو میری ویڈیو کو دیکھیں گے وہ اس ویڈیو کو سنیں گے تو ان کو بھی پتہ چل جائے کہ نہیں بھئی یہ جو سنی سنائی باتیں ہیں کہ رسٹ نہیں آنی, رسٹ آ سکتی ہے لیکن آپ نے تحفظ ما تقدم کے تحت ضرور اس کے اوپر سپرے کر دیں, کوئی بھی اچھی کمپنی کی سپرے لے کر دیں. تو آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں, مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت خیریت دعاؤں میں یاد رکھنے کا. اللہ حافظ.